اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جوان نے کسی درویش سے، کسی فقیر سے یہ سوال کیا کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، سیدھا کام بھی کرتا ہوں تو نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ درویش نے کہا مہر کی طرح ہو جاؤ۔ جوان کہنے لگا میں سمجھا نہیں کیا مطلب؟ درویش نے کہا جیسے سٹیمپ کو الٹا کرتے ہیں تو پیپر پہ یا کاغذ پہ سیدھی طرح چھپتی ہے۔ جوان نے کہا میں اب بھی نہیں سمجھا۔ درویش نے کہا کہ الٹے ہو جاؤ یعنی اپنا سر سجدے میں رکھ دو تو تمہارے الٹے کام سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے، تمہاری مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہاری حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک کاغذ اور ایک قلم لے کر اپنی حاجات لکھنا شروع کر دیں، اپنی مشکلات لکھنا شروع کر دیں تو وہ بمشکل 10 تک جائیں گی، 10 حاجتیں ہوں گی، 10 خواہشات ہوں گی، یا اگر بہت زیادہ بھی جائیں تو آپ کی حاجات 50 تک چلی جائیں گی۔ آج ہم جس نماز کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کا ایک نام صلاۃ لألف حاجت ہے، یعنی اگر آپ کی 1000 حاجتیں بھی ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک نماز کافی ہے۔ اور اس نماز کو صلاۃ الخضر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کی نماز ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کب پڑھ سکتے ہیں، کس دن پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے جس کی نیت آپ یوں کریں گے کہ پڑھتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الخضر قربتاً الی اللہ، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے۔ باقی نماز ویسے ہی مکمل کی جائے گی جیسے نماز فجر کو مکمل کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدہ میں جا کر 10 مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد سجدہ کی حالت میں ہی 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، جو منت ہے، یا اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات ختم ہوں گی۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے جہاں آپ اپنی حاجات بارگاہ خداوندی میں پیش کریں، وہیں پر سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے دور پرنور میں تعجیل کی دعا لازمی کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔